امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیو سیریز آف ویڈیوز، ایک نیو کورس سافٹ ویئر انجینئرنگ۔ اب سافٹ ویئر انجینئرنگ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کیوں پڑھیں، کیا ضرورت پڑ گئی کہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھیں، کیا اپلیکیشنز ہیں اس کی، کیا نقصان ہوگا اگر ہم اس کو نہ پڑھیں۔ تو ذرا آئے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں ہم پڑھیں، کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں۔ تو ہمارے پاس جب ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے چیلنجز ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ انجینئرنگ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپروچ کریں گے۔ اگر ہمارے پاس انجینئرنگ نہیں ہوگی تو پھر کیا نقصان ہوگا۔ اگر ہمارے پاس لیٹ سپوز ایک لارج پروجیکٹ آتا ہے یا اسمال پروجیکٹ آتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ زیادہ ہیلپ فل ہوگی۔ تو یہ آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایکچولی پہلے کیا ہوتا تھا کہ چھوٹے پروجیکٹ ہوتے تھے اور سمپل سافٹ ویئر بنانے ہوتے تھے تو اس پہ 2 یا 3 بندے کام کرتے تو ایس سچ کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا، یا کوئی میڈ سائز پروجیکٹ ہو تو لیٹ سپوز آپ اپنے FYP بناتے ہیں تو وہ 2-3 بندے ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایس سچ ایشو نہیں ہوتا، اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس کوئی کمپلیکس پروجیکٹ آتا ہے، لیٹ سپوز آپ کوئی بینکنگ سسٹم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کوئی انشورنس کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جس پہ 70-80 بندے کام کر رہے ہیں، تو ادھر آپ کے پاس سیریس پرابلم آتے ہیں جس کو سافٹ ویئر کرائسس کہتے ہیں۔ سافٹ ویئر کرائسس کو آگے ہم ایکسپلین کر لیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادھر تک ایک چیز کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمارے پاس کیا ہے جو پڑھنے کی وجہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہوگی کہ شروع میں چھوٹے پروجیکٹ ہوتے تھے جو 2-3 بندے سولو کرتے تھے، ابھی بھی اگر چھوٹا پروجیکٹ یا 2-3 بندے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں آتا۔ لیکن جب لارج پروجیکٹ ہوتے ہیں اور اس پہ 70-80 بندے کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس سافٹ ویئر کرائسس کیسے آتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اب شروع کی 60s میں جو سافٹ ویئر ٹیکنیکس یوز ہوتے تھے اسمال سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے، وہ آج اپلیکیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں جو پروجیکٹ بنتے تھے وہ یا تو کمپلیٹ نہیں ہوتے تھے، اور یہ بھی ہوتا تھا کہ پروجیکٹ اگر کمپلیٹ نہ ہوگے تو یہ کہتے تھے کہ ابھی IT کا انیشل فیز ہے، خیر ہے، کہیں نہ کہیں کچھ حد تک تو ہو گیا نا۔ اور کبھی کیا ہوتا تھا لیٹ ہو گیا کوئی ڈیلیوری۔ اب 60s میں چونکہ لوگ اتنے وہ نہیں تھے، وہ آپ نے لیٹ کروا دیا، آپ نے لیٹ سپوز اوور بجٹ کر دیا، ادھر بھی پرابلم ہے۔ لیکن ابھی یہ پرابلم مزید بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ارلی 60s سافٹ ویئر ٹیکنیک دیٹ ور یوز ٹو ڈیولپ اسمال سافٹ ویئر ور ناٹ اپلیکیبل فار لارج سافٹ ویئر اپلیکیشن۔ کیوں؟ کیونکہ لارج سافٹ ویئر اپلیکیشن کی بہت بڑی پرابلم ہے، ملینز آف ڈالر لوگ لگاتے ہیں۔ آپ کسی کی $1,000,000 بجٹ کو جو ہے وہ خراب کرا دو، آپ کو کیا کر دیں گے، یا اس کی ڈیلیوری آپ 1-2 سال لیٹ کروا دو، پھر دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے اگر بجٹ دیا ہوا ہے 2 ملین کا، آپ آگے 10 ملین مانگ رہے ہیں، پھر آپ دیکھ لو کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سافٹ ویئر کرائسز ہیں اور یہ ہوئی ہیں، ان کو آگے ایگزامپل کے تھرو بتا دوں گا۔ اب موسٹ کیسز میں پھر کیا ہوتا ہے، جو ان ٹیکنیکس پہ جو پرانی 1960s والے ٹیکنیک ہے، اگر اس پہ آپ آج بھی ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں تو وہ ریلائبل ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب وہ ان کام کی نہ آپ ان سے ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں اس سافٹ ویئر سے، نہ ہی وہ آپ کے لیے کرے گا وہ کام جو آپ اس سے کروا رہے ہیں، کیونکہ سافٹ ویئر بہت جلدی آبسلیٹ ہوتا ہے، اس میں چینجز بہت جلدی آتے ہیں، کمپنی میں بہت جلدی چینجز آ رہے ہیں IT کے سائٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اب سافٹ ویئر کرائسس کیا، ذرا کچھ ایگزامپل دیکھ لو کہ فیلیور کی کوسٹ ان کو کیا پڑ گئی۔ یہ آل اسٹیٹ ایک انشورنس کمپنی تھی 1982 میں، انہوں نے $8 ملین 1982 میں، سوچ لو ذرا، اپنے بزنس کو آٹومیٹ کرنے کے لیے ایلوکیٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے جو یہ سافٹ ویئر دیتا ہے، مطلب جس کے ساتھ یہ معاہدہ ہو گیا، پہلے 5 سال کے لیے یہ پروجیکٹ کنٹینیو رہا، 10 سال تک، مطلب شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ 5 سال میں ہو جائے گا، چلتا رہا 10 سال تک، 1982 سے 1983 تک۔ کاسٹ کتنا تھا؟ $8 ملین۔ کہاں پہ پہنچا؟ $100 ملین۔
$100 ملین. اب آپ کسی سے کہہ دو کہ پہلے اس سے پروجیکٹ لے لو $8 ملین کا، اور کچھ ٹائم بعد اس کو وہ کرا دو کہ یہ $100 ملین کا ہو گیا. آپ اس سے نہیں بھی لیتے نا، اپنی جیب سے بھی اگر آپ پے کر رہے ہیں $100 ملین، یہ 92 ملین کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا سوچ لو، وہ بھی ڈالرز میں، روپیز میں نہیں. ایک اور ایگزامپل، بینک آف امریکہ. انہوں نے اکاؤنٹنگ اور رپورٹنگ کے لیے ایک سسٹم بنانا تھا، تو انہوں نے $23 ملین شروع کے 5 سال میں اسپینڈ کیے. اب بن تو گیا سافٹ ویئر، اس کو کام کے قابل بنانے کے لیے مزید کتنا اس پہ لگائے؟ $600 ملین. سوچ لو ذرا، $600 ملین. اور اس کے باوجود کیا ہوا؟ پروجیکٹ کینسل ہو گیا. شروع میں 23 ملین الگ خرچ، 600 ملین اور خرچ، پروجیکٹ بھی کینسل، اور کسٹمر بھی آپ کے گئے جو کہ آپ کو $بلینز آپ جن سے کماتے تھے، وہ کسٹمر بھی آپ کے چلے گئے. اب ذرا سوچ لو کیا کریں. یہ سافٹ ویئر کرائسس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک اور کمپنی ہے بلو کراس یا بلو شیلڈ آف وسکانسن، یہ بھی 1983 میں تھی. اس کے لیے بھی EDS کو ہائر کیا گیا. 200 ملین، ٹھیک ہے، کتنا $200 ملین. اب 18 منتھ ٹائم ملا تھا، 18 منتھ میں انہوں نے ڈیلیور بھی کر دیا، لیکن سسٹم نے کام نہیں کیا. اب جب سسٹم چلا نہیں تو پھر کیا ہوا؟ $60 ملین ان اوور پیمنٹ ان ڈپلیکیٹ چیکس. مزید $200 ملین تو الگ سے ہو گیا، سسٹم کام نہیں کر رہا، 60 ملین اور دے دو. اور کیا بنا لاسٹ میں؟ کیا ہوا؟ اس چیز نے کام ہی نہیں کیا. تو 35,000 ایسے بندے جو ان کے ساتھ پالیسی ہولڈرز تھے، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے 1987 میں. تو کمپنی کا کتنا لاس ہو رہا ہے، ذرا آپ سوچ لیں. تو ویسی ہسٹری بھی یہ بتاتی ہے کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، مطلب پہلے جب سافٹ ویئر بنتے تھے، اور پہلے سافٹ ویئر ذہن میں رکھ لو، اتنے بڑے سافٹ ویئر نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مائنر پروجیکٹ ہوتے تھے. تو تقریباً ایک چھوٹا سا ٹیم ہوتا تھا اور ان سارے کاموں کو کرتا تھا. سارے کام مطلب ریکوائرمنٹ لینا یوزر کے، پھر اس کے لیے ڈیزائن ڈاکومنٹ بنانا، ڈائیگرامز، ڈیٹا بیسز وغیرہ، پھر اس کو ڈیولپ کرنا، مینس کوڈنگ کرنا، پھر اس کو ایرر نکالنا، ٹیسٹ وغیرہ. اچھا ہاں، یہ چیز ہے کہ پہلے ٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بس ڈیبگ کر لو، اگر کوئی ایرر نہیں آیا تو دے دو بس. اب میں بھی اس جو یوزر نے آپ سے مانگا ہے یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہے. بس اس نے آپ کو ڈیمانڈ دی ہے نا، آپ نے ایک چیز بنا لی، اس کو دے دو بس. اب مینٹیننس کے کیا ہوگا؟ اگر مینٹیننس یہ ہوتا ہے کہ کوئی چینج آ گیا، سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کرنا پڑا، پھر کیا ہوگا؟ ان چیزوں کو کسی نے ذہن میں بھی نہیں رکھا ہوا ہے، اور پورا کام 2-3 بندے لگے ہیں وہ کر رہے ہیں، ریکوائرمنٹ بھی لے رہے ہیں، ڈیزائن، ڈیولپ، ہر ایک چیز. تو پرابلم ہو گیا یا نہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ خود کر رہے ہیں سارا کام. اب جب آپ کے پاس چھوٹے پروجیکٹ ختم ہو گئے، بڑے پروجیکٹ آ رہے ہیں اور کمپلیکس پروجیکٹ ہے، تو ہمیں بڑی ٹیم کی ضرورت ہے. اور میں بھی یہ ٹیم جو ہے ڈفرینٹ لوکیشن پہ، کچھ بندے کوہاٹ، کچھ ہنگو، کچھ رول پنڈی، کچھ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں پڑے ہوئے ہیں، یا لیٹ سپوز پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اس طرح کے لوگ ہیں. پھر کیا کرو گے؟ اب صرف ڈیولپ نہیں کرنا، مینٹین بھی کرنا ہے. ہر 8-9 مہینے بعد نیو چینجز آتے ہیں، بزنس چینج ہوتا ہے، کوئی امپلائی چلا گیا، کوئی آ گیا. اب سافٹ ویئر کو مینٹین کرنا ہے، لوگوں کو ٹریننگ دینا ہے، کیا کریں گے؟ اور ابھی ٹیسٹنگ ضروری ہے، پہلے ڈیبگنگ ہوتی تھی. ابھی چونکہ جب 60-70 بندے لگے ہوئے ہیں نا، تو ہر ایک بندے کو ایک ماڈیول ملا ہوا ہے، آپ اس ماڈیول کو بنا لو، آپ اس کو بنا لو، آپ اس کو بنا لو. ان کو بھی انٹیگریٹ کرنا ہے اور ڈفرینٹ ریلیز، بلٹ ریلیز نکالنے ہیں. ان 2 ماڈیول کو اکٹھا کیا تو ایک ریلیز آ گیا، پھر 3 کو اکٹھا کیا یہ ریلیز، 4 کو اکٹھا کیا یہ ریلیز. اب ان سب چیزوں کو کیسے کریں گے جب آپ کے پاس بڑا پروجیکٹ ہے؟ تو اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو آپ کے پاس ٹیم ہے وہ صحیح ورژن پہ کام کر رہا ہے یا نہیں. ڈیزائن ڈاکومنٹ والے کا ڈیولپر کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے، یا 2 ماڈیول جو بنا رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی کمیونیکیشن ہے یا نہیں ہے.
کوئی پروسیس یا میتھڈولوجی یوز کر رہے ہیں یا نہیں، یا ایک الگ میتھڈولوجی پہ لگا ہوا ہے، دوسرا الگ میتھڈولوجی کیا ہے، اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے. ان چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ ٹیمز بڑے ہیں تو اس کے آپ کے لیے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا بھی مشکل ہوگا. مینٹیننس سافٹ ویئر کا کیسے ہوگا، ڈیولپمنٹ ٹیم کرے گی یا مینٹیننس ٹیم الگ ہوگا اس کے لیے. ٹیسٹنگ کیسے کریں گے، آپ خود کریں گے، ٹیسٹ انجینئر ہوگا، ٹیسٹنگ کا پروسیس کیا ہوگا، کون کون سے ٹیسٹز ہوں گے. ڈفرینٹ ماڈیول کو کیسے آپس میں انٹیگریٹ کرو گے، ان کے ٹیسٹ کیسے کرو گے. بلٹ ریلیز کیسے نکالو گے اور ان کے لیے پروسیس کون سے یوز کرو گے. یہ ساری چیزیں جب آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں پڑھی آپ ان کا آنسر نہیں دے سکتے ہیں. تو اب ذرا وجہ گنتے جاؤ کتنے وجہ ہیں. اب آپ ٹائپیکل انجینئرنگ اپروچ کو بھی دیکھ لیں، پھر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے دوسری انجینئرنگ ڈسپلن سے الگ ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے یہ دو چیزیں ضروری ہے کہ سائنس کیا ہے، انجینئرنگ کیا ہے. سائنٹسٹ لیٹ سپوز اس نے ویل ایجاد کیا، انجینئر کیا کرتا ہے اس ویل کو بائیسیکل کے لیے موڈیفائی کرنا، موٹر کار وغیرہ کے لیے. سائنٹسٹ نے الیکٹرک موٹر ایجاد کیا، انجینئر اس کو ڈفرینٹ اس میں کس طرح سے یوز کرے گا، یہ انجینئر کے کام ہے. اب انجینئرنگ کیا ہے، جو اس کے پاس نالج ہے نا، سائنٹیفک نالج، اس کو وہ کس طرح سے پروڈکٹیو یوز کر لیں، اس سے کس طرح سے وہ فائدہ اٹھا لے، یہ انجینئرنگ ہے. یہ کچھ ایگزامپل ہے، ان کو پھر آپ لوگ خود دیکھ لیں. لیکن اتنا ہے کہ سائنٹسٹ جو کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے وہ تھیوری زیادہ ہوتی ہے موسٹلی. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پریکٹیکل وہ زیادہ آتا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، اب انجینئرنگ اپروچ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، آپ سول انجینئرنگ دیکھ لو، آپ میکینیکل دیکھ لو، ان کے پروجیکٹ بڑی کامیاب ہوتے ہیں. لیٹ سپوز کوئی آپ بڑا برج بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پروجیکٹ کامیاب ہو رہے ہیں، یہ کما بھی رہے ہیں. میکینیکل انجینئرنگ کے پروجیکٹ دیکھ لو، روڈز بن رہے ہیں وغیرہ، ان کو دیکھ لو، یا کوئی اور کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، ان کے پروجیکٹ زیادہ سکسیزفل ہیں بنسبت سافٹ ویئر کے جو پروجیکٹ ہیں ان کی. اور یہ کامن آبزرویشن بھی ہے کہ جو لارج سافٹ ویئر پروجیکٹ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کم سکسیزفل ہوتے ہیں. بیچ اس میں ان کو یاد آتا ہے جب کام چل رہا ہے کہ یار اس کے لیے تو مزید ٹائم چاہیے. بیچ میں پتہ چلا کہ اس کی ڈیولپمنٹ تو یہ بندہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو کسی اور کو ہائر کرنا پڑے گا. اب کیا کریں، بیچ میں کوئی امپلائی چلا گیا، اب کیا اس ڈیولپمنٹ کا ایسے ہی ایک بندہ مل جائے گا جو اتنے ٹائم میں کمپلیٹ کر سکے. اس کے لیے تو ٹریننگ چاہیے، ہم نے تو یہ چیز لکھی ہی نہیں تھی، اب کیا کریں گے. تو اب ان چیزوں کو کیسے ڈیل کریں، ان کو کیسے انٹیگریٹ اس طرح کر لیں جس طرح سے باقی پروجیکٹس کا ہے. اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھنا ہوگا. یہ کچھ لیٹ سپوز انجینئرنگ پروجیکٹ ہے کہ آپ برج بنا رہے ہیں، روڈ بنا رہے ہیں، پاور پلانٹ بنا رہے ہیں، 60 اسٹوری اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں، ایئر کرافٹ میزائل بنا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ نارملی بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ایک پریکٹس فالو ہو رہا ہے، ایک پریکٹس کے مطابق یہ لوگ چل رہے ہیں. کچھ کامن ایٹریبیوٹس انہوں نے نکالے ہیں کہ پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا، پھر یہ کرنا ہوگا، پھر یہ، تو ان کو یہ فالو کر رہے ہیں ان پریکٹسز کو، اس وجہ سے ان کے پروجیکٹ کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وجہ کیا ہے کہ ان کے پروجیکٹ کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک پریکٹس کو فالو کر رہے ہیں سب. اب وہ کیا ہے، لیٹ سپوز آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، برج یا کار، تو پہلے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک بندہ آتا ہے، وہ اپنی ریکوائرمنٹ، اپنی اسپیسیفیکیشن دیتا ہے، پھر اس کا ایک میپ، لیٹ سپوز اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو اس کا میپ بناتے ہیں، پھر اس کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، پھر ایک ٹیسٹ سے اس کو پاس کیا جاتا ہے. تو اب یہ ایک فارمل کچھ پریکٹس ہے جس کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں انجینئرنگ. اور اسی پروسیس کے لیے پھر کیا ہے، آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ دیکھنا ہوگا. اور یہی وہ اپروچ ہے جو انجینئر کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ ڈیولپ کر لیں جو پروجیکٹ سکسیزفل ہیں. ان کے لیے یہ ایک پریکٹس ہے، اس کو فالو کریں. صحیح. اب یہ کچھ سٹیپ ہیں، یہ میں نے بتا دی جن کو آپ نے فالو کرنا ہے. پہلے ڈیٹیل ریکوائرمنٹ، پھر ریکارڈ کرنا ہے ان چیزوں کو، پھر اس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. اگر کوئی چینجز ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ایڈیشنل کاسٹ یا ایڈیشنل ٹائم چاہیے ہوگا نا. پھر اس کا میپ بنتا ہے کہ ڈور کہاں ہوگا، روم کی سائز کتنی ہوگی، کچن کہاں ہوگا، باتھ روم کہاں ہوگا. یہ ساری چیزیں یہ انجینئرنگ کے اپروچ میں ہم دیکھتے ہیں. پھر جب میپ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن ڈیولپمنٹ میں اگر یہ ہو گیا کسی ٹائم بند آگے کے دروازہ پہلے اس نے ایک جگہ بتائی تھی، اب دوسری جگہ کے کہہ رہا ہے، کیا اس پہ ایڈیشنل کاسٹ آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ چینجز کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے؟ اور
آپ جو آپ کا اسکوپ ہے اس کو مینیج کیسے کریں گے، مطلب جو آپ نے نقشے میں چیزیں لکھی تھی اس کو آپ کیسے لے کے چلیں گے. یہ پورا کا پورا ایک پریکٹس ہے جو فالو ہوتا ہے سول انجینئرنگ میں. اب یہ دیکھ لو، اسپیسیفکیشن میں ایک کمپلیٹ اور ایگریڈ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، ڈیزائن میں ایک میپ بنتا ہے، کنسٹرکشن میں پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ گھر بنتا ہے، ٹیسٹنگ میں کیا ساری چیزیں اوکے ہیں اور اس کو ہینڈ اوور کر دو کس کو، کسٹمر کو جس کے لیے آپ گھر بنا رہے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ ذرا ڈفرینٹ ہے. کیسے ڈفرینٹ؟ ریکوائرمنٹ کمپلیکس ہے. ایک نان ڈیولپر بندہ آپ سے پتہ نہیں کیا کیا کروائے گا، اور ریئلٹی میں وہ چیزیں اس طرح سے پاسبل ہیں یا نہیں ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے. اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے جس کو کمپیوٹر سائنس کا پرابلم ہے ڈیولپمنٹ کا. تو اس کے ریکوائرمنٹ بڑے کمپلیکس ہیں اور بہت زیادہ ڈائمینشن. آج ایک چیز کا نہیں پتہ، کل پتہ چل گیا کہ یہ بھی ڈال دو، مطلب چینجز بڑی جلدی اس میں آ رہے ہیں اور پروگریس کو اسیس کرنا بڑا مشکل ہے. کیسے؟ آپ ایک 60 بلڈنگ عمارت بنا رہے ہیں، جب آپ کو کہا جاتا ہے 30 منزلہ بن گیا تو آپ دیکھ تو سکتے ہو نا بن گیا. آپ سافٹ ویئر پروجیکٹ بنا رہے ہیں، بندے کے پاس گئے کتنا بنا، آدھا ہو گیا. آپ کس طرح سے جج کریں گے آدھا ہو گیا کہ نہیں ہوا ہے؟ آپ ایک نون جو سی ایس بندہ ہے اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ اس نے آدھا یہ پروجیکٹ کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ ایک انٹینجیبل پروڈکٹ ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہیں. کس طرح سے اس کو ڈیلیور کریں گے، کس طرح سے اس کو لوگوں کو سمجھائیں گے اس پہ کہ اس کو میں نے کمپلیٹ آپ تک پہنچا دیا. سافٹ ویئر بڑے جلدی آبسلیٹ ہوتے ہیں، اس میں بڑی جلدی چینجز آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج آپ نے ایک اپروچ پہ بنائے، دوسرا بندہ کسی اور اپروچ پہ بنائے، تیسرے کو یہ آپ کا اپروچ سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر. تو یہ کچھ ڈفرینٹ وجہ ہیں جس کی وجہ سے فیلیور آتا ہے. ریکوائرمنٹ کمپلیکس ہے، ملٹی ڈائمینشن ہے، پروگریس کو نہیں دیکھ سکتے، انٹینجیبل ہے، سافٹ ویئر ایبسولوٹ ہوتے ہیں، اور اپروچز کی ڈفرینس. ٹھیک ہے. اب کمپوننٹ آف آٹومیشن سسٹم میں کس طرح ریکوائرمنٹ کمپلیکس ہوتی ہے کہ کون سی فیچرز اینڈ فنکشن ہونی چاہیے، کس پروسیس کو فالو کریں، کون سے پریکٹسز کو فالو کریں. جو آپ کے پاس لوگ ہیں ان کے پاس یہ ایکسپیرینس، یہ نالج، یہ ایبلٹیز ہیں، اور جن کی آپ یہ دے رہے ہیں کیا وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے اس سافٹ ویئر کو. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز آپ جو تمب امپریشن کا جو سسٹم ہے اٹینڈنس کا، کیا لوگ اس کو جلدی اڈاپٹ کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ یوز کہاں پہ ہوگا؟ یہ ڈیسک ٹاپ پہ یوز ہوگا، انٹرنیٹ پہ ہوگا، موبائل اینڈرائڈ پہ ہوگا، آئی او ایس پہ ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا. انوائرمنٹ، ٹیمپریچر اس کے لیے کتنا چاہیے ہوگا، ڈسٹ فری ہے انوائرمنٹ یا ڈسٹ فری نہیں چاہیے. بہت ساری چیزیں جن کو آپ کو دیکھنا ہوگا ریکوائرمنٹ کے ٹائم. لیٹ سپوز میری ریکوائرمنٹ ذرا دیکھ لیں. مجھے ایک ایکوپمنٹ چاہیے جس میں کمبسچن انجن لگا ہوا جس طرح کار یا ٹرک میں، جو کہ یلو اور بلیک کلر میں ہو، جس کے 3 پہیے ہو. اب ذرا ریکوائرمنٹ سنتے جو اس میں 3 فارورڈ اور 3 ریورس سپیڈ ہو، اور جو لیول کرے. ان ایون مینس کہ ایسا سرفیس جو کہ سموتھ نہیں ہے، کہیں اوپر ہے کہیں نیچے، اس کو ٹھیک کر دے. ایسی ایک مجھے گاڑی چاہیے، ایک ایکوپمنٹ چاہیے. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اب ریکوائرمنٹ کو دیکھتے 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 آپ اس چیز پہ پہنچ گئے. دوسری پرابلم کیا ہے کہ اس میں پروگریس کو اسیس کرنا مشکل ہے. 50% کام ہوئے، کہاں ہوا ہے دکھاؤ تو صحیح. جب پروجیکٹ مینیجر کو آپ کہتے ہیں 90% ہوا ہے، اگر وہ آئی ٹی ریلیٹڈ نہیں ہے وہ کیسے سمجھے گا کہ 90% کیسی ہوئے، کہ ریئلی 90% ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ انٹینجیبل ہے. آپ کو جب آپ کسی بندے کو کہتے ہیں نا کہ اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے میں 2 سال لگتے ہیں، کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو کیا؟ برج اور اس کا پتہ چلتا ہے کیونکہ وہ ٹینجیبل ہے، ان کا پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کیونکہ یہ انٹینجیبل ہے. جب آپ گھر خریدتے ہیں آپ رومز دیکھتے ہیں، ان کے سائز، ان کے ڈیزائن کتنا پرانا ہے، ان چیزوں. سافٹ ویئر کا کیا دیکھو گے، کیا کرو گے؟ ہو سکتا ہے اس کے پاس آلریڈی ڈیولپ ایک پڑا ہوا ہے، کچھ آپ کو تو نہیں بتایا گیا نا. تو یہ کچھ چیزیں جو آپ کے دوسرے کو سمجھانا، جو نان سی ایس اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. آپ کیا ڈیلیور کریں گے؟ آپ صرف سافٹ ویئر دیں گے، ان کے ساتھ یوزر مینول دیں گے، کوڈ دیں گے، کیا کیا چیزیں آپ دیں گے؟ سی ڈی دیں گے. اب اگر آپ پورا کوڈ آپ دے رہے ہیں
تو آپ کی ایفرٹ اس پہ کتنے لگے ہیں آپ دوسرے کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. اس کی کیا کاسٹ آپ نے خود پے کی ہے وہ دوسرے کو سمجھانا مشکل ہے. اب یہ تو ایزیلی آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کہ 2 کلو جو ہمارے پاس آلو ہے اس کی قیمت اتنی ہے اور 20 کلو کی اتنی, وزن سے بھی پتہ. اب چھوٹا پروجیکٹ اور بڑا پروجیکٹ کیسے سمجھاؤ گی کیسے کو؟ کوڈ ترازو میں رکھو گی, کیا کرو گی؟ سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا. سافٹ ویئر بڑے جلدی ایبسلیٹ ہوتے ہیں. لیٹ سپوز آج آپ نے بزنس کے لیے ایک سافٹ ویئر ایک پروسیس کے تھرو بنایا ہے, کل آپ نے دیکھا کہ وہ پروسیس چینج ہو گیا. ہر 8-9 مہینے بعد ایون جو بزنس ہے اس میں بھی چینج آ رہا ہوتا ہے. آئی ٹی میں تو بہت ریپڈلی چینج آ رہا ہے. اور لیکن جو آپ کے پاس لیٹ سپوز گھر یا کار کی اگر ہم بات کریں, وہ اتنی جلدی چینجز اس میں نہیں آتی ہیں, وہ ٹائم لیتا ہے, لیکن اس میں بڑی جلدی چینج آتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ اپروچز ہو سکتے ہیں. لیٹ سپوز کسی نے چینجز کو کوئی ایکسیپٹ کر رہا ہے, کوئی نہیں ایکسیپٹ کر رہا ہے, کوئی ایک پراپر وے میں جا رہا ہے, کوئی کسی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون سا پروسیس ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے. لیکن جو آپ گھر بنا رہے ہیں ان کے لیے ایک خاص آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اس کے مطابق آپ بنا رہے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. میں نے بتایا نا کہ اس میں بڑا مشکل ہے ایفرٹ کو اسٹیمیٹ کرنا, کہ اس پہ کتنا وقت چاہیے, کتنا کاسٹ چاہیے, کتنی میموری چاہیے, کتنا اس میں ذلیل ہوتے ہیں, دوسرے کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس میں. اسی وجہ سے سافٹ ویئر پروجیکٹ بڑے مطلب فیلیئر کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی بات ہے کہ 50 اسٹوری بلڈنگ کو بنانے کی ایفرٹ کا تو پتہ ہے, لیکن ادھر جو بڑا پروجیکٹ بناتے ہیں اس کی ایفرٹ کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. اب سلوشن کیا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہونی چاہیے؟ اسپیشلائز ٹیم ہونی چاہیے جو ریکوائرمنٹ کو لے, سافٹ ویئر کو ڈیزائن کر لے, ڈیولپ کر لے, ٹیسٹ کر لے, ڈپلوائے کر لے, مینٹین کر لے. ہر ایک کے لیے ایک خاص ایک پریکٹس ہونا چاہیے, اس کو فالو کرنا چاہیے. پھر جس کو جو کام دیا ہے اس کو سپروائز کرنے کے لیے ایک بندہ چاہیے, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی بندہ چاہیے. اور اسی وجہ سے ایک ٹائپیکل انجینئرنگ اپروچ ضروری ہے, چونکہ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ سکسیزفل ہے, تو سافٹ ویئر کے کیس میں بھی اس طرح کا ایک انجینئرنگ اپروچ ہونا چاہیے. تو یہ تھا آج کا لیکچر کہ کیوں ہم پڑھیں سافٹ ویئر انجینئرنگ. یہاں تک کوئی بھی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں. کوئی بھی پرابلم ہو کمنٹ کریں, آپ کو رسپانس لازمی ملے گا. والسلام, اللہ حافظ.